ایک ہماری ریاست کی بے وقوف لڑکی اس وقت امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے نکاح کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، ہمیں نکاح کرنا نہیں چاہیے، بس پارٹنرشپ کرو، اپنی زندگی کو گزارو۔ لعنت ایسی سوچ کے اوپر۔ یہی وہ اسرائیلی طاغوتی طاقتیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ قصور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو رب نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے میرے نبی جب بھی آپ مخالفین کو دیکھیں گے کہ ان میں سے سب سے زیادہ اسلام اور مومنین کا مخالف کون ہے، فرمایا سب سے پہلے یہودی آئیں گے، بعد میں مشرکین آئیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہودی، سب سے قوی، مضبوط اور طاقتور ترین جو دشمن ہے اسلام کا اور مومنین کا وہ یہودی ہے۔ اور میں نے پہلے ذکر کر دیا یہ جتنی بھی باہر کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ، ہم نے تو اسلام کو چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں انگلش پڑھو، وہ آج بھی ہمارا اسلام ہمارے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن اپنے انداز میں۔ آج بھی ہمارا اسلام ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اپنے ایک مخصوص انداز میں کہ جس کے اندر سوچ یہی آتی ہے کہ نکاح کا کنسیپٹ اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹنرشپ کرو، بس اپنی زندگی کو گزارو، موجیں مارو، مستی کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس کی وجہ سے فاروق اعظم کا نام تورات کے اندر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ہم تو ایک عجیب غریب قسم کے لوگ تھے، ہمیں تو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح تم میرے ساتھ کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر مجھے تمہارے صحابی رسول ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک وہ ایک سبق بن کے رہ جاتی۔ یہ تم نے میرے ساتھ بات کیسی کی ہے؟ میں انصاف کے ساتھ چلنے والا ہوں، میں عدل کے ساتھ چلنے والا ہوں، میں حضور کی ریاست کا ایک ادنا سا فقیر ہوں، تم مجھے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ صرف ان 2% کے لوگوں کے سامنے میں اپنی حیثیت کو تبدیل کر دوں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو میں نے پیبند لگی قمیض پہنی ہے اسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ میں فلسطین کو اپنی زبان سے فتح کروں گا۔ پھر آپ نے جا کر بات کی، یہ وہ موقع تھا کہ بغیر خون بہائے، بغیر قتال کیے، بغیر لاشوں کو رگڑے اور بغیر گردنیں کاٹے اسلام کا یہ عظیم قبلہ اول جو ہے بیت المقدس، اس وقت حضرت فاروق اعظم کی برکت سے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔